سو جو 200 حدیث ہے اس میں ہم حدیث نمبر 107 پہ ہم جاتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم سوچتے کہ اللہ کو ایک ماننا وہ بھی چیز ہے یہاں پر، اور جو بھی ہم اس دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آخرت میں. ریگارڈنگ دیٹ میٹر the next one will be. تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ابن آدم کے لیے کہ اگر تمہارے پاس کتنے بھی گناہ ہوں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی تم معافی مانگیں گے تو معاف کرنے والا ہے. لیکن جو گناہ شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، اس کے لیے معافی بھی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، صحیح عقید ایمان پہ آنا ہے. تو پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے فرگیونیس ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسلام میں سب سے زیادہ خوبصورتی کیا ہے؟ دوسرے ریلیجن میں ایسا نہیں ہے لیکن اسلام میں ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرگیو کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابن آدم کو پہلے تو یقین ہونا چاہیے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور اس تعلق سے دماغ میں یہ ہونا چاہیے شرک ظلم عظیم ہے اور شرک سے اوور کم کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اگر شرک میں ملوث ہے تو اس کی معافی تلافی کرنی چاہیے، فرگیونیس کرنی چاہیے. بس فرگیونیس کرنا ہی کافی نہیں ہے، صحیح عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے. لوگ دھڑلے سے شرک کرتے اور پھر کہتے کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کر رہے، شرک کر رہے ہیں اور شرک نہیں کر رہے کہتے. اور پھر جب اللہ سے ملاقات کریں گے یہ امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، چاہے زمین بھر کے بھی گناہ ہیں تو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم لو یقیتنی مثل الارض القطع لا تشرک بی شیئا. تو کوئی بھی خطا ہو لیکن اگر ایسی خطا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ہے تو اس کے لیے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ forgive کرنے والا ہے. اینڈ the next thing I will mute it. اور next thing کیا ہے کہ معافی مانگنا also کہ اللہ سے جب ملاقات کریں گے تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ لقیتک لقیہ سے ہے، بمل اردہ مغفرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو مغفرہ دینے والا ہے، forgiveness. ہم سب چاہتے کہ ہماری forgiveness ہو جائے، معافی. اور یہ جو ایک اس کا مزہ ہے نا اس دنیا میں، آخرت میں وہ نہیں آنے والا ہے. یہ دنیا کمائی کا ہے، یہاں پر گڈ ڈیڈز ارن کرنا ہے، وہاں پر صرف حساب ہوگا. right from the خبر when the angel of death delegation لے کے آتے وہیں سے حساب شروع ہو جاتا، یا تو اچھے فرشتے یا تو برے. we all know that right الحمدللہ. تو یہ چیز سے باز آنا ہے اور اس کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتا. اسلام is only religion جو اللہ کو ایک مانتا، لیکن اسلام پہ دین پہ آ کے پھر غلط چیزوں کے عقائد رکھنا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. شرک سے اوور کم کرنا ہے، اللہ سے معافی کرنا ہے. اور یہ اللہ سے ملاقات جب ہوں گی چاہے کتنے بھی گناہ ہو، پورے زمین بھر کے ارتھ فل آف گناہ بھی رہیں گے، سنس بھی رہیں گے، تو اللہ ول forgive you. بٹ the thing is اخلاص کے ساتھ اور اس کو درست کرنا چاہیے. ہر انسان کی اپنی کمزوری رہتی. یہ چیزیں کیا ہے نا، جیسا کہ جو درگاہ میں جانا، شرائن پہ جانا یا تبرک کھانا یا میلے ٹھیلے سارے کیوں ہوتے؟ کلچرلی ہے، کیونکہ شیطان نا اس میں بہت خوبصورتی ڈال دیتا. اچھا یہاں جاؤ، اور اسپیشلی جب ینگ ایج کے ہے تو اور زیادہ ان کو مزہ آتا، اچھا جاؤ مزے کرو. اینڈ اٹس ناٹ لائک آئی وونٹ سے کہ ینگ ایج بول کے، اب تو نا کوئی ایج کی لمٹ بھی نہیں ہے. The things are going on and on، اور شیطان اتنا اچھی طرح پکڑے ہوا ہے. نیکسٹ حدیث نمبر 108 ہے، اور ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹرسٹ وردی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کمٹمنٹ کے بارے میں بتایا ہے.
اور اپنے پرومسز کے بارے میں رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک منافق ہی ہے جو ٹرسٹ وردی رہتے کسی پہ تو وہ توڑ دیتا، امانت میں خیانت کرتا اور ریلیجس کمٹمنٹ کو توڑ دیتا، اور جب پرومس کرتے تو وہ توڑ دیتا. لا ایمان لمن الامانہ، ایمان اس کا درست ہی نہیں ہے جبکہ کوئی اس کو امانت وہ کرے، ٹرسٹ وردی کرے اور وہ اس کو بٹرے کر رہا. لہو ولا دین، اور اس کا دین ہی نہیں ہے، کمٹمنٹ ہی ہے لمن لا احد اللہ، اور کوئی بھی اس کو پرومس کیپ کرنے کے لیے کہہ رہے اور وہ نہیں کر رہا، چاہے ریلیجس کمٹمنٹ ہو یا ٹرسٹ وردینس ہو یا پرومسز ہو. اٹ کوڈ بی امانت، اٹ کوڈ بی دین کی بات، اٹ کوڈ بی عہد، کوئی بھی عہد پرومس رہتی. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جا کے کوئی پرٹیکولر جگہ جا کے کوئی قسم کھا رہے، نہیں، اٹس ناٹ دیٹ. گھریلو باتیں ہو سکتی، آپس کے باتیں ہو سکتے، دو دوستوں کے بیچ کی بات ہوتی، رشتہ داروں کی ہوتی، یا پریویس 1-2 جنریشن بیک کوئی چیز ہو گئی پھر اس کو دہرانا، لوگوں کے بیچ میں تفرقے ڈالنا یا ایسے سارے چیزیں. وی شوڈ اوور کم دوز تھنگس. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بھی سچا بلیور نہیں ہے جب تک کہ وہ محبت اپنے بھائی سے اسی طرح نہ کرے جس طرح وہ محبت کرتا ہے اپنے آپ کو. اب یہاں پر بات صرف بردرہڈ کی نہیں ہے، اٹس لائک اے سسٹرہڈ آلسو، اینڈ اٹس ناٹ لٹرلی فزیکلی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو بلڈ ٹائز ہے، یو کوڈ ٹیک دیٹ آلسو، بٹ ان جنرل سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. ڈزنٹ میٹر واٹ ایج دے آر، واٹ گروپ، واٹ ایتھنیسٹی، کچھ بھی نہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں ایکسیپٹ دا ہسبینڈ وائف جو اللہ تعالیٰ نکاح کے بول رکھا وہ محبت. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ ایسی محبت نہ کرے اپنے بھائی سے، بہن سے. بہن نہیں ہے یہاں لکھے ہوا، صرف بھائی کا لکھے ہوا ہے، لائک دس از ٹاکنگ اباؤٹ بردرہڈ اور سسٹرہڈ. تو لا اخیہ ما یحب لنفسہ، ہم اپنے نفس کو کتنی محبت کرتے، چاہتے کہ بیسٹ کلوتھس پہنے، بیسٹ اپیئرنس ہو، اچھا گھر ہو، اچھے بچے ہو، ہمارے ہر چیز بیسٹ چاہتے، رائٹ، دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ. لیکن اگر کوئی نا دوسروں کے لیے سیکریفائس کرتا، ناٹ دوسروں کے لیے، آئی کوڈ سے کہ فار دا سیک آف اللہ ایوری تھنگ ہی اور شی از سیکریفائسنگ اٹ، پیپل وڈ سے یہ تو دیکھو اس کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، بٹ دیٹس ناٹ اباؤٹ دا سمجھ، دیٹس اباؤٹ جب اللہ کے لیے کوئی چیز انسان چھوڑ دیتا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی چیز اس کو دے دیتا. جب ہم اپنے بھائی بہن سے لٹرلی یو کوڈ ٹیک اٹ دا بلڈ ٹائز، ناٹ اونلی کہ عورت اپنے بلڈ ٹائز کی بات کرے، اپنے ہسبینڈ کے بلڈ ٹائز ہے، پھر سو آن سو فورتھ، لائک اپنے جو بچے ہیں گرینڈ کڈس، تو دس از لائک گو آن. تو ویسی محبت ہونی چاہیے جیسا ہم اپنے آپ سے محبت کرتے. اینڈ دس کوڈ سی جب آپس میں بھائی بہن بڑے ہو جاتے، ان کے بچے بڑے ہو جاتے، پھر وہ جو ایک ڈفرینس آ جاتا، اچھا میرے بچے تو اتنا اچھا پڑھ لیے، ان کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، لیکن ان کے بچوں میں یہ نہیں ہے. مطلب اپنے آپ کو پرومیننٹ سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنی نفس کو بہتر سمجھنا. اب یہیں پر دھوکہ کھاتا انسان نا، اپنے آپ کو بیسٹ، لوگ کہنا چاہیے کہ آپ بیسٹ ہے، نہ کہ اپنے آپ کی تعریف کر لینا. سو پھر ویسا انسان نا ایروگنٹ ہو جاتا. تو یہ کوشش کرنی چاہیے ایسی محبت ہو آپس میں، بھائی چارہ ہو، اور اپنی نفس سے زیادہ سامنے والوں کو اہمیت دینا چاہیے. ابھی یہ چیز نا بہت کم ہوتے جا رہی، کیونکہ جتنا جنریشن آگے بڑھتے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی، کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی، پیسہ زیادہ ہو گیا، سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی لائف. تو ایوری ٹائم وی فیل پیٹی آن آور سیلف، لائک ہاؤ کوڈ آئی سے، سمجھیے کہ کسی کے پاس بیسک نیسیسٹی یا نیڈ بھی نہیں ہے، اوکے، بٹ دا پرسن ہیز دا لگژری. تو لگژری والے کیا کرتے معلوم ہے؟ بیسک نیسیسٹی والوں سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو کہتے
دیکھو میرے پاس تو اتنی والی یہ سارے برانڈس نہیں ہیں، میرے پاس اتنے سارے گھر نہیں ہیں، ان کے پاس فلاں کے پاس اتنے ہیں. بٹ اف یو لک ڈاؤن، ہو سکتا ہے آپ کے امیڈیٹ بھائی بہن ایسے ہو جو بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو اور ان کی لائف اتنی زیادہ تنگی سے ہے، لیکن ان کو مدد نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کے ساتھ من مٹاؤ رہیں گا. اور ویسے بھی بھائی بہن تھوڑی شوگر کوٹیڈ باتیں کریں گے. بعض وقت یہ ہوتا کہ وہ سچی بات کرتے، اگر سچی بات نہیں بھی کرے، آپس میں سمجھے کہ ان کے آپ کے بیچ میں کوئی ڈفرینسز بھی، اٹس اوکے. وہ دن یاد کرنا چاہیے جب ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے. تو never forget that. Doesn't matter how long you spend that time, even for the children, even for the grandkids, that's how your محبت should be. کبھی بھی محبت دینے کی سوچنا چاہیے، اپنی نفس سے زیادہ دوسروں کو توجہ دینا چاہیے. that's so important. اب یہاں پر جو ایڈورنمنٹ ہے، خوبصورتی ہے، لائٹ ہے، کس طرح ہم سب عورتیں چاہتے کہ ہمارا فیس بہت زیادہ گلو ہونا. وی آل وانٹ دیٹ، رائٹ؟ اینڈ فرام دا ٹائم آئی ریممبر آئی کیم ٹو نو دس کہ وضو کے اعضاء بہت چمکتے. تو مجھے لٹرلی آئی کوڈ فیل دیٹ تھنگ. آپ بھی محسوس کریں گے کہ جب بھی آپ وضو کر رہے تو آپ کا ایمان ایسا اتنا اسٹرانگ رہے کہ ہاں میرے وضو کے اعضاء چمک رہے. تو وین ایور یو گو ٹو دا بیتھ روم اینڈ یو ڈو دا وضو، سم ٹائمس پیپل وڈ سے اچھا کتنے بار تو بھی جب بھی واش روم جا رہے کیا وضو کر رہے. ٹرائی ٹو، اگر کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا تو اٹس فائن. کیونکہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو وضو کے پارٹس ہے وہ جیسے لائٹ چمکتی نا ویسے آخرت میں چمکیں گے. اور دور سے نا، یہ تو حدیث میں بالکل چھوٹی سی حدیث ہے، بٹ ان اندر حدیث دا ون ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ دا فیسز وڈ بی شائننگ اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ بی ریکگنائزنگ کہ دیکھو یہ میری امت ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے. تو آلویز لک دا گڈ سائڈ. ہم سوچنا چاہیے اچھا میں یہ کر لوں تو یہ، جیسا دنیا میں کیا کرتے ہم کچھ کوپنس یوز کرتے یا کچھ ایک ٹائم ونڈو رہتی، اس میں ہم کوئی چیز بائی کرتے تو لیس اماؤنٹ میں مور تھنگ آ جاتی، رائٹ؟ دا سیم وے وین وی آر یوزنگ دس اپرچونیٹی لائک کہ وضو کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے اب 3 بار ہر اعضاء، ایک بار میں ویٹ ہو جا رہا دیٹس فائن. ایوری پرسن ڈفرینٹ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اتنا برداشت نہیں ہوتا. اور ہر انسان کے لیے نا چیزیں ڈفرینٹ رہتے. کچھ لوگوں کے لیے اس کے پیر بھی دھونا اس کو اتنا ڈیفیکلٹ دکھتا، اس کے پیروں میں تکلیف رہتی، اور بار بار چہرہ دھونا اس کا ڈیفیکلٹ رہتا. تو وی کانٹ سے دا سیم تھنگ ٹو ایوری ون. بولتے نا ایک ہی دوائی سبھی کو نہیں دے سکتے، ویسی ہی بات ہے یہ. تو وضو کے اعضاء چمکیں گے تو کوشش کرنا چاہیے. اٹس ناٹ لائک سیم فارمولا اپلائز ٹو ایوری ون. اچھے 5 ٹائم تو ہم نماز پڑھتے اور وضو کرتے، اور بعض وقت یہ رہتا دن چھوٹے رہتے تو آپ کا وضو لانگر ٹائم رہتا، اور اسپیشلی جس کو عادت رہتی کہ اس کا وضو رکھنے کی اور اس کے لیے بہت سارے چیزیں نہیں کھاتے تاکہ اس کا پیٹ اچھا رہے اینڈ سو آن سو فورتھ. دیٹ آلسو اوکے، لیکن وضو کے اعضاء چمکیں گے. بار بار وضو کرنا اچھا ہے. ڈیفیکلٹی سے پہ آپ وضو کریں گے تو بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا. بٹ ڈونٹ فارگیٹ یور سیلف. آپ کی صحت امپورٹنٹ ہے، آپ کے معاملات امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرا، مشکل نہیں. So remember that, okay? Remember that hadith when a person was, Jumbi and other Sahaba said, نہیں آپ کو شاور لینا پڑتا، خالی تیمم سے نہیں ہوتا. تو when he took shower کیا ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایسے باتیں نہیں کرنا ہے. تو ایوری پرسن کو سیم چیز نہیں کہنا ہے، سب کا اپنا خود جائزہ لینا ہے. اچھا میری صحت کے حساب سے میں کتنا کروں. تو دس از لائک اے نیکی تھنگ، رائٹ؟ جیسے میں نے بتائی کوپن والی بات، ویسے ہی یہ کیا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے بٹ یو آر گیٹنگ سو مچ ریوارڈ. وی آل وانٹ آور فیس ٹو بی برائٹن، وی وانٹ آور ہارٹ ٹو بی کلین. تو جب بھی ہم وضو کے آزاد ہوتے تو نا یہ لٹرلی بھی یہ فیل کرنا چاہیے میرے آنکھ کے جو بھی ہے گناہ
وہ پاک صاف کر دے یا منہ سے ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ آنکھ سے ہم کوئی چیز دیکھتے جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے غلطی سے، یا منہ سے کوئی بات ایسی نکلتی. منہ سے بھی نا آپ دیکھیے ہم وہی الفاظ اچھے نکالتے منہ سے جیسے کہ قرآن، نماز، حدیث، بٹ وہی منہ سے بعض اوقات ایسے باتیں کرسنگ کر دینا اور اپنے آپ کو برا تو دس could take you to جنہ اور جہنم. سو وی ہیو ٹو بی شعور کے ساتھ جب ہم وضو کریں گے تو دیٹ وڈ بی ریوارڈیبل آف کورس، اینڈ اس میں سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو جو یاد کر رہا وہ کیا ہے معلوم؟ زندہ کی طرح ہے. جو یاد نہیں کر رہا وہ مردہ کی طرح ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو انسان، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ ایسا ہے حیا، حیات سے ہے، زندہ ہے. اور جو نہیں یاد کرتا، لا یذکر، نہیں ریممبر کر رہا، وہ مردہ کی طرح ہے. Who could be this one؟ نماز نے پڑھ رہے، نماز میں بھی کیا ہے؟ ذکر آف اللہ ہے، isn't it؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن از دا کلام آف اللہ. اور حدیثوں پہ عمل کرنا، حدیثوں کا بھی جب ذکر ہوتا تو کیا کرتے؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، درود پڑھتے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، ذکر اور کیا ہے؟ صبح شام کے دعائیں ہیں. اور ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے ذکر ہے. پھر پرٹیکولر ٹائم پہ پرٹیکولر دعائیں جو پڑھتے اس کا جو فائدہ ہوتا. Of course there are certain du'as which you recite certain times and it will be beneficial for you. جیسا کہ شفا کی دعائیں ہیں. کتنے دوائیں کھاتے لوگوں کی عادت ہو جاتی. ٹھیک ہے آف کورس آپ کو دوا لینا پڑتا، بٹ آپ کا جو توکل رہتا اور جیسے ہی آپ ذکر کرتے سوچئے کہ آپ وہ منہ سے جو پڑھ رہے ہیں اس میں جو مولیکیولز ہے جب اپنے آپ پہ بلو کر رہے اپنے ہینڈ پہ یا جو بھی آپ کے اعضاء میں تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ ول کیور، رائٹ؟ ٹھیک ہے دوائیں کھانا پڑتا، وہ اڈاپٹ کرنا ہے. وہ تو پھر جہالت ہے کہ نہیں کچھ بھی دوا نہیں لو، کچھ بھی مت، اللہ توکل نو، ٹائیگر کیمل تو کرنا ہے. لیکن وہ جو توکل ہے، بٹ ڈو ناٹ فرگیٹ کس کے لیے ایگزمپٹڈ ہے؟ اگر وہ شخص چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور یا تو وہ نشے کے جیسا ہے. بعض لوگوں کو لٹرلی ایسا ہوتا کہ وہ نیند کے جیسی کیفیت رہتی، تو لوگ کیا کرتے جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا وہ ٹائم پہ نماز پڑھ لیتے. ہو سکتا دے رائز ویری ارلی اینڈ دے سلیپ ارلی، اور کچھ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. تو یہ سارے چیزیں جو ذکر کی بات ہوئی زندہ اور مردہ، بہت زیادہ ہم اس کو کوشش کرنا چاہیے. الحمدللہ اٹس ناٹ لائک کوئی پریشانی تکلیف آ رہی تو یہ ایک لمبی سی تسبیح لے کے بیٹھ کے اب مجھے یہ پڑھنا ہے، اس سے یہ ہونے والا ہے. کچھ آنے والا ہو یا نہیں آنے والا ہو، ایک مومن یا مومنہ وہی اسمارٹ انسان ہے جو ہمیشہ تسلسل کے ساتھ روزانہ کرنا، چاہے چھوٹی نیکی ہو. تو ذکر کا بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو وی شوڈ ڈو دیٹ. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ ٹاکنگ اباؤٹ کوئی بھی اگر ایول ایکشن دیکھ رہے، برائی دیکھ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اپنے ہاتھ سے، اپنے ایکشن سے چینج کرنا چاہیے. اگر نہیں کر سک رہے تو اپنی زبان سے اسپیک آؤٹ کرنا چاہیے. نہیں کر سک رہے تو دل میں ایٹ لیسٹ برا جاننا چاہیے. دیٹ از دا ویکسٹ آف دا ایمان. من رعا مطلب دیکھنا، کوئی آنکھ سے دیکھ رہے، منکم تم میں سے. منکرہ کیا ہے؟ کوئی بھی غلط کام دیکھ رہے. فل یغیرہ بیدہ، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز کو چینج کرو، اس کو ہاتھ سے روکو، ایکشن. تو مینی ٹائمز دیکھے ہوں گے بڑے لوگ کیا کرتے، کہتے نہیں. اگر کوئی چیز اپن غلط کرے، فار ایگزامپل آئی اسٹل ریممبر کہ کوئی چیز اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے لے رہے تو بڑے لوگ پہلے کیا کرتے تھے، ہاتھ آپ کا روک کے ایسا کہتے تھے کہ رائٹ سے. دے ڈونٹ ایون اسپیک آؤٹ بٹ لٹرلی دے ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. I'm just giving an example. It could be anything. It's not that only. But even small kids, I noticed that
They're gonna verbalize this thing if we are doing anything wrong, not deliberately, जानते बुझते नहीं, अनजाने में. But here it is talking about कोई भी बुराई हो सकती है, कोई सिंफुल एक्ट हो सकता, या कोई भी ऐसी बुराई है, कोई आपस में लान तान कर रहे, या कोई पीछे कोई बात कर रहे, या आपको मालूम है कि ये चीज़ गलत है लेकिन फिर भी आप नहीं कह रहे. तो पहले तो हाथ से रोकना है, सेकंड मुंह से अपने अल्फाज के साथ कहना है. तो वो चीज़ ज़रूरी है, ये इस्लाम इसी तरह बताता. और लास्टली क्या है, एटलीस्ट दिल में बुरा जानो. अब दिस कुड बी, यू नो, वी आर लिविंग इन सच ए कंट्री जहाँ पर औलाद है या स्पाउस है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई कौन से रास्ते पे चले जाए. मे अल्लाह गाइड इज़ ऑल राइट. आज मियाँ बीवी साथ रहते, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती या कुछ हो जाती कोई, तो यू कांट गाइड देम, लाइक यू नो, अगर आप में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. या बच्चे हैं, बच्चों में वो आपके अंदर और उनके अंदर वो है ही नहीं, तो कैसा. बट यू नो पीपल, इवन द मुस्लिम्स, दे से कि अच्छा अब तो उन लोग 18 के ऊपर हो गए, वो अपना मामला खुद देख लेंगे. दैट्स नॉट इस्लाम. वो यहाँ का कंट्री का लॉ है. इस्लाम ये नहीं सिखाता. अगर कोई भी हो सकता कि माँ बाप बिगड़ जाए और बच्चे बताए कि नहीं आप गलत रास्ते पे है, आप ठीक कर लो, सो ऑन सो फोर्थ. इट डजेंट मैटर व्हाट एज दे आर, व्हाट जेंडर दे आर, क्या है कैसे है, कोई भी किसी को भी ठीक कर सकते, कोई भी किसी को कह सकते. इस्लाम यही सिखाता, बट इन अ नाइस मैनर, सबके सामने नहीं. हाँ, लेकिन कोई चीज़ ओपनली बुराई हो रही और उसको ओपनली आप रोक सकते हैं. ये भी क्या है ना, अज़्मल उमूर की बात है. फर्म डिटर्मिनेशन एंड ऑल्सो करेज. लोगों में करेज न रहता. जब सही बात करना रहता ना, करेज न रहता. हाँ ये तो वो तो ये मुझे बात आज तक भी समझ में नहीं आई कि सच बोलने के लिए, सही बात, अगर कोई इंसान ईवल एक्शन कर रहा, उसको बोलना, उसको रोकना, या तो दिल में बुरा जानना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत कमी है. And I don't know, many times I came across and people would say maslehatan. I didn't understand that maslehatan. I know लोग दुश्मन बन जाएंगे आपके साथ, बहुत गलत बिहेव कर, डजेंट मैटर, अल्लाह काफ़ी है आपके लिए, लेकिन चीज़ें तो करना है. अब जब देखिए इसकी मिसाल क्या है, जो शी कैमल थे, उसको एक शख्स उसको हैमस्ट्रंग करके मारा, लेकिन क्या दूसरे लोग रोके? नो, डोंट डू इट, दिस इज़ रॉन्ग. कि हुक्म आ गया था कि एक दिन कैमल का है दिन पानी पीने का और दूसरा दिन दूसरा, लेकिन वो जानते बूझते कोई रोके नहीं, ना दिल में बुरा जाने, तो सारे लोगों को पनिश करें. तो वैसे ही अगर कोई बुराई हो रही, गलत हो रहा, तो वी शुड स्टॉप. At least feel that thing in your heart. Allah knows everything about our heart. दिल में बुरा जानना, that is so important. फिर आगे बताया जाता है कि 113 में कि कोई भी मुसलमान के लिए परमिसिबल नहीं है कि more than 3 days. This is so important. It's not like you know आदमी के लिए, औरतों के लिए भी, more than 3 days आप किसी से नाराज़ हो जाए, कलाम छोड़ दे और बहुत ज़्यादा उनके साथ मन मुटाव हो. We should overcome this. And it could be immediate blood ties, it could be anyone. This could be brother, this could be sister. लेकिन लोग महीनों सालों गुजर जाते, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, एक दूसरे से बात नहीं करते, और रीज़न क्या रहता? हाँ, रिश्ता करने वाले थे, रिश्ता नहीं हुआ, या रिश्ता करे, रिश्ता ख़त्म हो गया, दैट्स फाइन. लेकिन ब्लड टाइज तो ख़त्म नहीं हो सकते फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. तो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, हम ये सोचना चाहिए, गॉड फॉरबिड, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता, राइट? वी ऑल हैव टू गो बैक. फिर जब इंसान ये दुनिया से रुखसत होता, कैसे रुखसत होता? somebody else is doing for us, right? कुछ भी हम नहीं कर सकते अपना. तो हमारी तो इतनी हकीर हकीकत है. I was thinking like
Many people, they are very rich, and when we see their last thing, they are also going in the coffin, right? There's no designer thing or nothing. That's the last thing. So when we remember those things, پھر ہم forgive کر دیں گے, forget کر دیں گے, دل صاف کر لیں گے, مل جائیں گے. بٹ sometimes ہم چاہتے کہ ہم دل صاف کر لیں, کوشش بھی کرتے, کال بھی کرتے, گھر پہ جاتے, گھر پہ منہ پہ دروازہ مار دیتے کہ نہیں, ہم نہیں ملنا چاہ رہے. فون آج کل تو بلاک کرنا اٹس ایزی, رائٹ؟ اتنی شیطانیت آ جاتی کہ بلاک کر دیتے, میسیج کا جواب نہیں دیتے, اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ اللہ ول سی یور نیہ. اف یو آر ڈوئنگ ود دا رائٹ کریکٹ نیہ, اینڈ جسٹ میک دعا فار دیم کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنا کوشش کری, پھر بھی یہ سامنے والے کا دل نہیں پگھل رہا, میں تو یہ کری, اینڈ سو فورتھ, اینڈ لیو اٹ آن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. اگر کوئی ایسا انریزنیبل ہو رہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں دنیا میں ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, جس میں دعا فار دیم. اور پھر ہمیشہ دعا کرنا چاہیے انما اعمال بالخواتیم, کہ اللہ تعالیٰ میرے ایکشنز اچھی طرح اینڈ ہو. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی فار دا سیک آف اللہ, اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جو اللہ کو ڈسپلیز کرے. تو اٹس ہائی ٹائم وی شوڈ آبزرو اوور سیلف کہ اچھا میں یہ اگر کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ ول بی پلیزڈ اور ڈسپلیزڈ, اللہ راضی ہوں گے, خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ ہم کو یہ سارے چیزیں سوچنا ہے. جب ہم یہ سارے چیزیں سوچتے ہیں نا, کہ ہمارے اندر ایک شعور جاگتا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سو وی آلویز شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ آور سیلف کہ نہیں یہ ہے. تو یہاں آج جو حدیثیں ہیں, حالانکہ یہ بہت چھوٹے حدیثیں ہیں, مینی ٹائمز ہم یہ اس سے گزر چکے, لیکن پھر بھی ہمارے لیے آئی اوپننگ ہے. فار می آئی شوڈ سے کہ جب سے یہ کتاب کر رہے, بہت سارے ایسے ریمائنڈرز ہیں جو ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے. اور ہم سب مسلمان جو ایمان کی جو لذت ہے نا, اس کے اندر کنٹینٹ رہنا چاہیے, پیس ہونا چاہیے. اور اسلام ایسا ریلیجن ہے جو پیس کا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہی انسان, اس کو ایمان کی لذت ملتی جب اس کے دل میں ایک سکون ہے, اسلام اس کا ریلیجن ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر سمجھتے. ذاق طعم ایمان من رضی اللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا ہے, جب ہم اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں, پلیزڈ ہے کہ اسلام ہمارا ریلیجن ہے. ایسا نہیں کہ اسلام کے وجہ سے ہم منہ چھپا رہے ہیں یا اپنا نام شارٹ کر لے رہے, پیٹ نیم کر لے رہے, اور سوچ رہے کہ اس سے نہیں معلوم ہوگا, یا ہم سرٹن وے میں انہی کی طرح تیار ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی پتہ چل جاتا اللہ تعالیٰ سب جگہ کے لوگ الگ رنگت, الگ طرح کے ہیں. اور جب ہم اپنے ریلیجن پہ ہے, اسلام کے اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ ول گیٹ پلیزڈ, اینڈ وی وانٹ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ٹو گیٹ پلیزڈ ود اس. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا کہ ہم اللہ سے دعا مانگنا. لیس شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعا. سو وی شوڈ میک دعا دعا دعا. اور دعا کے لیے یو شوڈ آسک ود دا اچھا دل سے مانگنا چاہیے, ہیڈ لیس ہارٹ سے نہیں مانگنا چاہیے. اینڈ دیر از اندر بک وی آر ڈوئنگ, لیٹس ڈو دیٹ, جو ڈیزیز ہے آف دا ہارٹ اینڈ دا کیور. اب جو بینیفیشل نالج ہے, جو اچھی نالج ہے, اچھی نالج کیا ہے, ایک ایسا درخت ہے جس میں پھل بھی ہے, اور جس میں آپ اس کے نیچے بیٹھے تو آپ کو شیڈ بھی ملتا, پھر پرندے آ کے اس پہ کھاتے بھی. تو ویسا ہے, کیونکہ ایک انسان جب بلیو کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانتا, تو اس کے اندر ایک شعور جاگتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نالج دیتے تھے, کس طرح صحابہ اکرام بیٹھ کے سنتے تھے, ایسے سنتے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے, تب بھی وہ موو اراؤنڈ نہیں ہوتے تھے. دیٹس ہاؤ دے آر کمیٹیڈ. سو رائٹ ناؤ وی آر
سیکنگ نالج. اور آپ دیکھیے جب نالج لیتے نا اس کے لیے ایک توجہ اور ایک کمٹمنٹ رہتی. دیٹس واٹ آئی فیلٹ لائک ہیئر پیپل دے ایٹ اینڈ دے اسٹل لسن. پتہ نہیں مجھ سے وہ تھوڑا مشکل ہی لگتا. پھر بھی ٹھیک ہے کوئی کافی یا ٹی پی رہے کوئی بات سن رہے وہ اوکے رہتا, لیکن کھاتے ہوئے اگر مجھے وہ چیز سیکھنا ہے اور پھر وہ بولنا بھی ہے تو مجھے لگتا کہ تھوڑا مشکل ہے. تو اسی لیے بینیفیشل نالج کے لیے توجہ سے اچھے سے سننا ہے تاکہ آپ کے اوپر اس کا اثر ہو. پھر آپ ایسے ہونا چاہیے, ایسے سیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے اندر بیٹھ جائے وہ چیز. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کریکٹ نالج گین کرو, کیونکہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں جو قرآن میں ڈوز ہے ڈونٹس ہے اور سنت پہ عمل کرنا ہے وہ ساری چیزیں بتایا گیا ہے. اور ہر انڈیویژل پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم کو لے رہا ہے, اور ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلنا اور گائیڈنس جو ہے صراط مستقیم پہ چلنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور صحیح عقیدہ منہج ہونا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر یہاں پر کچھ آیتیں ہیں سورۃ الفتح کے سورہ نمبر 48 1 اور 2 کے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, بے شک ہم نے ایک وکٹری دی, مینیفیسٹ وکٹری. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اور پاسٹ کے اور فیوچر کے, اور اللہ کے فیور ہے تم پہ, اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم پہ چلانے والا ہے. تو یہاں پر ہم اس کی تفسیر نہیں کر رہے, لیکن یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح خوشخبریاں دے رہے تھے, کتنی زیادہ مینیفیسٹ وکٹری کی بات ہو رہی, کتنی زیادہ فورگیونیس کی بات ہو رہی, گناہوں کو معاف کرنے کی بات ہو رہی. لیکن واٹ از سو امپورٹنٹ ہیئر وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, تو ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنا. وائی وی آر لرننگ دس, کیونکہ ہم جو دلوں کے بیماریاں ہیں اس سے اوور کم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو کیور کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے. اور پھر یہاں پر کس طرح کتاب دی گئی ہے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی. سورہ صافات کی سورہ نمبر 37 آیت نمبر 117 اور 118 میں آتا وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ. اب ہما یہ دو لوگوں کی بات کیا ہو رہی, یہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں. مستبعین وَهَدَيْنَاهُمَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيم, تو یہ دونوں صراط مستقیم پہ ہے, جو کتاب دی گئی تھے اس پہ عمل کرتے تھے. تو اب مسلم بھی ہم ڈیفرنٹ نہیں ہیں. جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے 23 ایئرس میں گائیڈنس جو جس طرح ملا, اور ایوری ٹائم وہی آتی اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز, جو حالات رہتے تھے اس حالات کے حساب سے, اور صراط مستقیم پہ چلتے تھے. تو یہ سارا گائیڈنس. اور پھر آگے پھر سورہ فاتحہ کی آیت منشن کی گئی اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اور یہ بولتے کہ جامع دعا ہے, ایوری ٹائم ہم یہ چیز پڑھنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ جو ہم چاہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو اس کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. 17 ٹائمز تو ہم سورہ پڑھتے ہی پڑھتے, بیکاز وداؤٹ سورہ فاتحہ our نماز از انکمپلیٹ. اور سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے تو یہ آیت آٹومیٹیکلی آ جاتی اہدنا الصراط المستقیم, کہ گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی ایوری پریئر میں. تو یہ کیا ہے, کنٹینیوس ایک ہم طلب کر رہے ہیں. کیا چیز طلب کر رہے ہیں, گائیڈنس, ہدایت طلب کر رہے ہیں, اور کنٹینیوس نالج گین کر رہے ہیں. اور اللہ کا ڈر ہے, اور کسی لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اپنے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے, اللہ کے بندے کیا ہے, سلیو آف اللہ ہے. اور پھر گائیڈنس کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح گائیڈنس کے طلب بھی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے بار بار. اور پھر آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دل میں جو بھی آپ کے غلط چیزیں رہتے, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کرنے والا ہے اور گائیڈنس ڈالنے والا ہے. لوگ کہتے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت مل جاتی. اللہ از آف کورس دیر ٹو گائیڈ یو, لیکن وہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے اینڈ فالوئنگ اسٹیپس ہے وہ خود لینا پڑتا. انسان کے اندر وہ طلب ہونا چاہیے, توفیق ہونا چاہیے. دو طرح کی گائیڈنس ہے, توفیق اور ارشاد.
تو انسان کے اندر جب توفیق رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو رشد دے دیں گا، ہدایت دے دیں گا اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی دے دیں گا. ہم سب جب ہم صراط مستقیم پہ ہے پھر کیا دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ جما دے. خاتمہ بالخیر ہونا وہ امپورٹنٹ ہے. ایک پرسن ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹس کرے لیکن ڈیویٹ ہو سکتا ہے. وی نیور نو. ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم امیون ہو گئے، کوئی ہم کو نہیں بھٹکائے گا. نو، اٹ کوڈ بی. اب دا ریالٹی آف لائف آف دا ہارٹ، سچائی کیا ہے ہمارے سب کے دل کی، اور دل ایسی کیفیت ہے کہ کبھی کچھ. تو جو لائف آف دا ہارٹ ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا موومنٹ کیا ہے، اس کا سینسیشن کیا ہے، اور نالج، ایبیلٹی، یہ سارے چیزیں کہاں رہتے؟ یہ سارے چیزیں دل میں رہتے. اور یہ سارے چیزیں کون مینیج کر رہا ہے؟ نالج آف اللہ اور اس کی پاور جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. جب ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے، سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، تو کہیں پر سینہ صدر آتا، کبھی کہیں پر فؤاد آتا اور قلب آتا. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ نوز ایوری تھنگ. اور پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دل کے اندر انسان کی جو جان رہتی، دل بند ہو گیا، that's it, a person is dead. And before also we have seen in the hadith کہ ایک جو زندہ اور مردہ کی جو بات بتائی گئی تھی، جو ذکر کرنے والا. And same thing has been mentioned. And also modesty, bashfulness. یہ دو برانچز ہے جو ایمان کے ہے. اور obscenity یعنی کہ فحائشہ اور خراب چیزیں، یہ چیزیں کیا ہے، اور ہپوکریسی، یہ بگاڑ دیتے دل کو، کرپٹ کر دیتے یہ ساری چیزیں. جو بے حیائی ہے اور بوسٹ فلنس ہے یا ہپوکریسی ہے، یہ چیزیں کیا کرتے نا، دل کو سخت بھی کرتے اور کرپٹ بھی کرتے. جو ماڈیسٹی ہے نا، ایک حیا رہتی اور اس کے اندر ایک شائنس رہتی، اس کے اندر ایک ایسی چیز جس سے اس کو فیل ہوتا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن اور حدیث، حرام اور حلال کا جو اندر ایک میٹر لگے ہوا رہتا، ہمیشہ ہم وی کوڈ فیل دیٹ نہیں، یہ چیز صحیح ہے، اور دل میں نا ایک عجب سی کیفیت ہوتی. دیٹس دا تھنگ. اور یہاں پر پھر بے حیائی اور وہ ہپوکریسی اور بوسٹ فلنس، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہی سب سے بیسٹ ہوں، میں ہی اچھی ہوں اور سب ایسے ہی ہے، وہ بھی غلط ہے. اور سارے جو زندہ ہے وہ کلیئرلی سب کو عزت دینا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فلاں انسان بہت حقیر ہے، فلاں چیز ایسی ہے. اور نہ بے حیائی کا اپنا اپیئرنس ہونا چاہیے، نہ ایسے باتیں کرنا چاہیے. یہ سارے چیزیں ہارٹ کو کرپٹ کر دیتے، اس سے اوور کم کرنا چاہیے. تو ہارٹ الائیو کیسا رہیں گا؟ تو جب یہ الائیو رہیں گا جس میں اچھے چیزاں ڈالیں گے، برے چیزوں سے. دیکھیے اچھی چیزاں تو ڈالتے، رائٹ، نماز، قرآن، دل کو صاف کرنا، ذکر کرنا، یہ دیز آر دا تھنگس وی آر ڈوئنگ. بٹ وی شوڈ اوور کم وتھ دوز تھنگس آلسو. وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. کوئی ایسی بات میری ایسا شیمفل تو بات نہیں ہے، کوئی ایسی میرے اپیئرنس میں am I modest or not. We have to look ourselves, especially when we get dressed and when we are going outside. We have to check ourselves. ہمارا ستر کیسا دکھ رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز بہت ہی نظر آ رہی اینڈ میں توجہ نہیں دے رہی ہوں. تو وی ہیو ٹو نوٹس دیٹ. اینڈ آلسو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم بات کر رہے کسی کے بارے میں، ایسا اتنی کوئی بات کر رہے جس میں بے حیائی یا ایسی کچھ ہے، وی شوڈ اوور کم دوز تھنگس. کیونکہ پھر کیا ہوگا، یہ سارے چیزیں دل کو کرپٹ کر دیں گے. اور پھر یہاں پر بتایا جاتا ہے نا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 154 میں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. تو یہ ڈو ناٹ سے جو بولتے کہ ایسے نہیں کہو کہ جو اللہ کے راستے میں مر گئے یا مارے گئے، نہیں، وہ تو زندہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے. دیٹ از دا تھنگ ٹاکنگ اباؤٹ، And then the following ayah is mentioned about Surah Al Imran, Surah number 3,
آیت نمبر 169 کے بارے میں آ رہا، اس میں بتایا جا رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ مر گئے اللہ کے راستے میں؟ نہیں، یہ تو زندہ ہے اور برزخ میں ان کو رزق دیا جا رہا، یعنی کہ جو پرند چرند کی طرح ایک خندلوں میں رہتے اور شہید کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مرتبہ دیتا، اس کے بارے میں ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں ڈیڈ ہوئے، دے آر ناٹ ڈیڈ، دے آر الائیو، دیٹس دا مفہوم یہاں پر بتایا جا رہا۔ پھر آگے آیت مینشن کی گئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ چکھنے والی بات جو ہے نا بہت ہی آئی اوپننگ ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ اب جب زبان سے ہم کوئی چیز ٹیسٹ کرتے چکھتے، تو جب موت کے فرشتے بھی آئیں گے وہ ڈیتھ ٹیسٹ کریں گے۔ وہ ڈیتھ کیسی ٹیسٹ ہوں گی؟ ہر جگہ سے جو جان نکلیں گی، اچھے فرشتے آئیں گے یا برے فرشتے آئیں گے، تو دیٹس ہاؤ دا تھنگس گونا بی۔ اور پھر سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 میں بتایا جاتا ہے بے شک یہ مریں گے لیکن تم بھی مرنے والے ہیں، انک میت و انہم میتون۔ ہاں، تو سب لوگ مرنے والے ہیں، صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی ہے حی القیوم۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 66 میں بتایا جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ جو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جان دیتا، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے موت دیتا، پھر اللہ ہی جان دیں گا، لیکن انسان بہت ہی کفور ناشکر ہے۔ اٹس ناٹ لائک ایوری ٹائم جب یہ ورڈ آتا تو آپ اس کو ڈس بلیور بولیں گے، ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ کہ انسان کب ناشکرہ ہے اور کب کفر کا باعث کر رہا ہو۔ تو یہاں پر ڈیتھ کے بارے میں آیا، پھر شہید کا مرتبہ کیا ہے، جو اللہ کے راستے میں جو نکل رہے اور اس کی موت ہو رہی، اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ڈیتھ کیا ہے؟ ایک سپریشن ہے سول اور باڈی کا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے نیند میں بھی انسان مر سکتا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈیتھ آ جائے، تمہاری موت آ جائے، کب؟ لم تمت فی منامہا، منامہا مطلب نیند میں بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ مارننگ ہوئی، ہم الائیو ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو الائیو رکھے اور ابھی وقت ہے ہمارا، اور دیر از اے اپوائنٹڈ ٹائم، ابھی نہیں آیا وہ اپوائنٹڈ ٹائم، الی اجل مسمی مطلب ایک وقت مقرر ہے ہر انسان کے موت کا۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 42۔ تو ڈفرینٹ آیتیں یہاں پر مینشن ہے۔ یہ کیا چیپٹر کر رہے ہیں؟ دا ریالٹی آف لائف آف دا ہارٹ، اصلیت کیا ہے، دل کی اصلیت کیا ہے۔ سو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویک اپ ہوتے تھے، نیند سے اٹھتے تھے، تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی، آل پریزز، اللہ کی تعریف، اور کیا ہے؟ احیانا بعد ما، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی موت کے بعد۔ واٹ اٹ مینس لائک وین وی ویک اپ، ہم سلیپ سے اٹھ کے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، سلیپ میں ہماری ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہم واپس جانا ہے۔ آف کورس وی آل ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اور ایک دعا بھی آتی ہے الحمدللہ الذی عافینی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکر۔ تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو ہیلدی بھی رکھا، اچھا ہمارا روح کو بھی، مطلب کہ ڈیتھ نہیں ہوئی ہماری، اور اللہ سے ہم ذکر کرتے جا رہے، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے۔ اینڈ دیر آر سرٹن دعاز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، اور ہم بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں۔
تو یہ دعا بھی ہے، اللہم انک خلقتنی علی نفسی وانت توفاہا، یہ والی بھی دعا ہے. There are certain duas that has been mentioned. اور اللہم اموت واحیا، یہ بسمی کا بھی، بسمی کا اللہم اموت واحیا ایسا بھی پڑھ سکتے. تو یہ یہاں پر بھی کیا ہے، اللہ کا نام سے شروع کر رہے اور ڈیتھ اور الائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو when you go to sleep اللہ یہ دعا پڑھتے. So these are the things mentioned کہ جب آپ چاہتے کہ دل ہیلدی ہو، اچھا ہو، تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے جس سے کہ دل ہیلدی ہو. ایک تو ذکر کی بات ہوئی، اور زندہ اور مردہ شہید کی بات ہوئی، کس طرح اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے اپنے دل کو. لیکن یہ بھی بات ہوئی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کرپٹ کرتے ہارٹ کو، تو اس سے بھی اوور کم کرنا ہے. اب نیکسٹ چیپٹر کیا ہے، اس میں اینوے از اے سکنس آف دا ہارٹ. ابھی تک کیا دیکھے، زندہ رہنا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ سارا زندہ رہنے کی بات ہوئی. نیند میں موت لے سکتے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم سب کو زندگی دے رہے، ایک ایک دن ہمارا بڑھتے جا رہا لیکن کم بھی ہوتے جا رہا. یہاں پر بتایا جا رہا اینوے، کسی کے بارے میں حسد کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، بیماری ہے حسد بھی. اب کچھ لوگوں میں یہ بیماری کم رہتی، کسی میں زیادہ رہتی، کسی میں نہیں بھی رہتی. یہ بہت بڑی ایک دولت ہے اگر کسی کے اندر حسد نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. اب یہ جو اینوے حسد ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، گریونیس رہتا، اور اٹ کوڈ بی لائک نالج کا بھی ہو سکتا، ویلتھ کا بھی ہو سکتا. اور انسان کے اندر جب زیادہ بلیسنگز آتے جاتے تو اس کے اندر ہو سکتا بلیسنگ کے وجہ سے وہ سوچتا کہ آئی ایم دا پرسن، میں ڈیزرو کرتی ہوں، آئی ایم جسٹ ڈوئنگ دا بک، آئی ایم ناٹ فالوئنگ مائی اون، ایوری تھنگ از فرام دا بک. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو پرسن ہے وہ اس کو عادت ہو گئی کہ اچھا آئی گاٹ دس دس دس، اکسٹمڈ ہو گیا. وہ سوچتا کہ یہ مجھے ملا، مجھے ملنا چاہیے. یو گاٹ اٹ، لائک اٹ کوڈ بی زیادہ اولاد ہو، اٹ کوڈ بی نالج ہو، اٹ کوڈ بی کوئی دنیا کی پڑھائی ہو، یا اچھے بڑے گھر ہو، یا دولت ہو، یا اچھے کپڑے ہو، کچھ بھی ہو سکتی اپنے آپ کو. اور اب گروپ آف پیپل یہ بھی سوچ سکتے کہ اگر سمجھیے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہے کچھ، تو لوگ حسد کیسا کرتے، کہتے کہ اچھا اس کے پاس سے یہ چھن جائے. یہ کیا ہے، کمپلیٹ جیلسی ہے. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے لیٹ می میوٹ دیٹ. تو ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہم بارک، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا کر سکتے. آپ کو وہی چیز چاہیے، دیٹس فائن، یو کین آسک اللہ. اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکیں گا، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. آپ مانگ سکتے، سملر چیز مانگ سکتے. واٹ از فوربیڈن ہیئر، ون شوڈ ناٹ سے کیا ان کے پاس چھن جائے. یا یہ بھی بہت لوگ کہتے دیکھو ان کا اتنا اچھا نصیب ہو گیا، وہ بچی کی شادی اتنی اچھی جگہ ہو گئی، وہ لڑکے کی اتنی جگہ، وہ تو اتنی اچھی نہیں ہے، یہ تو اتنا so on so forth. But that is also حسد. It's between Allah and them. اللہ تعالیٰ کس کا نصیب کیا ہے، تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور کسی کے بارے میں بھی ایسے باتیں بنانا کہ دیکھو وہ بیچاری ہے یا وہ بیچارہ ہے، اس کے پاس یہ کمی ہے وہ کمی ہے. Why we should say that? It's between Allah and them. اور and everybody is like اگر کوئی اللہ کی رضا میں راضی ہے اور ان کے حساب سے زندگی ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جی رہے، اس میں یہ باتیں بھی نہیں کہو. اور اس میں نا لوگ سمجھتے کہ they are doing good thing but they are not doing good thing. اب غبطہ بول کے جو ایک میننگ آ رہا ہے اس میں، اینوے جو جس میں بتایا جا رہا ہے، اس میں اینوے کیسا کر رہے ہیں کہ کچھ گڈ بلیسنگز کے لیے ڈیزائر کر رہے ہیں. دس از اپوزٹ ٹو حسد. کوئی اچھی ہے، کوئی اچھی نالج گین کر رہے ہیں، تو آپ اس کو پروڈکٹیو وے میں آپ بھی وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیٹس الاؤڈ، دیٹس نتھنگ رانگ ہے اس میں. کوئی کسی کے بچے اچھے
تعلیمات لیے تو آپ بھی ان کو فالو کریں. اچھا کہاں سے سیکھے آپ؟ چلو میں بھی یہ, یا کوئی سسٹر کے پاس کوئی اچھا ہنر ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں ان سے یہ سیکھ لوں. دیٹس لائٹ, دیٹس اپریشیٹڈ, دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. تو وہ چیز کو. اور دا ٹائپس آف حسد کیا ہے؟ اسٹرکٹلی انوے حسد کیا ہے؟ ایک ہیٹریٹ رہتی, ڈس لائکنگ رہتی, اور لوگوں سے بہت زیادہ اور انریسٹرکٹڈ ڈس لائک رہتی. ان کے پاس جو بھی بلیسنگ ہے اس سے خوش نہیں ہونا, اور ان کے اوپر کرتے جانا, فیس بنا لینا, یہ سارا سکنس آف ہارٹ ہے. اور ان کو خوشی نہیں ہوتی کبھی بھی. وہ کسی کی ترقی ہو رہی, کسی کا کچھ ہو رہا, ان کے اندر فیل بیڈ ہوتے جا رہا, ان کے دل میں تکلیف ہوتے جا رہی, ان کو دیکھ نہیں سک رہے, سب جیلسی ہے. اور ان کے دل کے اندر ایک ریسٹلیسنس ہے, یہ سب جیلسی ہے, یہ سکنس آف دا ہارٹ ہے, اور دس از ناٹ گڈ. اور پھر کیا, پھر جیسے میں نے پہلے مینشن کیا, وہ چاہتے کہ ان کے پاس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. دیٹ از رانگ, یہ ڈس لائک کیا گیا ہے. اور ایک کیا ہے؟ سپیریورٹی. لوگوں میں سیکنڈ تھنگ کیا رہتی؟ ڈس لائکس کیا کرتے کہ میں سپیریور ہوں, دوسرے لوگ بس ایسے ہی ہے, میں بیٹر ہوں, یہ والی جیلسی ہے. لیکن واٹ از لائٹ کہ آپ اچھے چیزوں میں, پروڈکٹیو چیزوں میں آپ کمپیٹ کرو, نالج گین کرو, اچھا ہیلدی کمپٹیشن رکھو, دیٹس اوکے. کبھی آپ دیکھیے بہت سارے ایسے کمپٹیشن ہوتے کہ سوروں کے بارے میں ہوتے, بڑے بچے سب کے, آپ اچھے والے پروگرامس سے دیکھا کرو, تو اس میں ایک سورہ پڑھ رہے ہیں, پھر اس میں سملر آیتیں آ رہی ہیں, تو سملر آیتوں میں وہ جو کمپٹیشن ہوتا چھوٹے بچوں میں, بڑوں میں, دیز آر دا تھنگس لائٹ, دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. اور کس کا ریسیٹیشن اچھا ہے, تو پھر اس میں یہ حسد نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کا حلق خراب ہو جائے اور میں اچھا ریسائٹ کر لوں اور مجھے مل جائے. نو نو, ناٹ دیٹ. ایون اسپورٹس میں بھی ٹھیک ہے, اسپورٹس کھیل رہے کر رہے, لیکن ان سے حسد کر رہے کہ اچھا ان کا پیر ٹوٹ جائے, میں اچھا کھیل لوں اور میں جیت جاؤں. دیز آر ناٹ اے گڈ وے, یہ ہیلدی چیز نہیں ہے. تو اب پھر ٹائپس آف حسد ہے. حسد میں بھی نا پرسن کیا ہے, اس کو کوئی وزڈم مل کے اس کو ٹیچ کرنے کا ایک ٹیکنیک رہتا, اس کو پڑھانے کی ایک ٹیکنیک رہتی, اور اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رہتی جو کہ پڑھنا, سیکھنا, سمجھنا اور دوسروں تک پھیلانا. اب اس میں بھی لوگ جلس کرتے, تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے, وہ بھی ڈس لائک ہے. ہر انسان کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کیپیبلٹی دیا گیا ہے. کوئی انسان اچھا قرآن پڑھتا رات میں, دن میں, اور کوئی انسان چیریٹی کر رہا, ان سے کمپیٹ کرو, دیر از نتھنگ رانگ, دیٹ از لائٹ. جو اچھا قرآن پڑھے اور ان کے جیسا ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, دیٹس اپریشیٹنگ, دیٹس کمپٹیشن یو کین ڈو. کوئی کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور وہ چیریٹی کر رہے ہیں دن اور رات, دیٹس لائٹ, وی کین ڈو دیٹ. سو دیز آر دا تھنگ. لیکن جو جیلسی انسان ایسے اس میں ہے جس میں کننا, لوگوں کا برا چاہنا, ان کے لیے حد تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے آج کل, اتنا برا چاہتے کہ ان کے لیے کچھ جادو ٹونے تو دور کی بات ہے. جب آپ کسی کے ساتھ حسد کر رہے ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں بول رہے, ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں, اٹ سیلف انسان کیا ہوتا ہے, نظر ایسی چیز ہے, اچھا خاصا صحت مند انسان بیمار ہو کے مر جاتا ہے. موسٹلی کینسر پیشنٹس کیوں وہ ہوتے, نظر. It's one of the reason, not always, but نظر سے بچنا چاہیے. What you should do, because before ending this chapter, we should always remember to recite Ayat al-Kursi, Mu'awwidhatayn, تو 3 بھی کھل کے سورے, blow yourself and always say MashaAllah, Tabarakallah, Allahumma barik. That is the thing.